سعد نذیر کون ہے؟ آپ ذرا اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ الحمدللہ جی، سعد نذیر ایک ہمبل سا انسان ہے، مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ میرے والد صاحب سول سروس سے ریٹائرڈ ہیں اور ساری عمر انہوں نے سرکاری نوکری کی، اور ہی واز دا فرسٹ ون آؤٹ فرام ہز فیملی جو سرکاری جاب میں گئے۔ اور ہماری فیملی میں، امیجیٹ فیملی میں بزنس میرے دادا جان کرتے تھے، آڑت کا کاروبار تھا ان کا ہارون آباد میں۔ تو والد صاحب نے بہت عرصہ پہلے وہاں سے ایجوکیشن کی خاطر جو ہے خود بھی موو کیا، اور پھر جب والد صاحب نے اپنی میرڈ لائف کا آغاز کیا تو انہوں نے مختلف شہروں میں ایز سول سرونٹ یعنی انہوں نے اپنی ڈیوٹی دی، اور ہمیں مختلف اسکولوں میں انہوں نے ایجوکیشن لینے کا موقع دیا۔ اور اپنی فیملی میں سب سے زیادہ جو ایجوکیشن پہ فوکس کرتے تھے وہ میرے والد صاحب کرتے تھے۔ تو انہوں نے ساری عمر، ہم جہاں بھی کہیں پوسٹڈ ہوتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی اچھے سے اچھے اسکول میں یا اچھے اساتذہ گھر آ کے ایون جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہمارا معاملہ جو ہے لے کے چلتے رہے۔ تو فائنلی اراؤنڈ 95-96 انہوں نے ہمیں لاہور میں پھر پرماننٹلی پلیس کر دیا۔ پہلے ہم نے لاہور میں کرائے کا گھر لیا، والد صاحب کی پوسٹنگ ان دنوں بھاولپور تھی، پھر ملتان ہو گئی، ملتان سائڈ پہ دنیا پور ایک شہر ہے چھوٹا، وہاں پہ ہو گئی۔ تو انہوں نے ہمیں پکا پلیس کر دیا لاہور میں کہ آپ اپنی ایجوکیشن، تب ہم اس وقت اے لیولز اور یعنی ہائی اسکول یا میٹرک سے اوپر کی جو کلاسز ہوتی ہیں ان میں تھے سارے بچے، ہم 3 بھائی ہیں، تو ہمیں انہوں نے لاہور میں اسٹیشن کر دیا، اور پھر وہاں ہم اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کرتے رہے۔ تو اس کے بعد ایک طویل عرصہ تھا جب میرے والد صاحب کیا کہتے ہیں امیجیٹلی گھر میں نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی جاب پہ ہوتے تھے، اور میرے ایک بڑے بھائی ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے۔ بڑے بھائی کو ملک سے باہر جا کے پڑھنے کا شوق تھا، وہ باہر تشریف لے گئے، اور چھوٹا بھی چھوٹا تھا، تو گھر کی ذمہ داریاں جیسے کہہ لیں کہ وہ اللہ پاک نے مجھے انجام دینے کا موقع دیا۔ تو اس دوران ہمارے گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اور وہاں پہ ایک صاحب آتے تھے، ان کے پاس بڑی خوبصورت سی کلچ پینسل ہوتی تھی، آرکیٹیکٹ تھے ہمارے، بہاؤالدین صاحب نام تھا ان کا، فیصل آباد سے تعلق رکھتے تھے، NCA کے گریجویٹ تھے۔ تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ ایک شخصیت سائٹ پہ آتی ہے تو سارے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنی باریک سی پینسل نکال کے وہ لکیریں لگاتے ہیں ٹریسنگ پیپر پہ، اور وہ بڑی فیسینیٹنگ سی ان کی جاب ڈسکرپشن تھی، وہ بڑا اچھا لگتا تھا دیکھنے میں۔ تو اس وقت میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آئی شوڈ اسٹارٹ لکنگ ایٹ آرکیٹیکچر ایز اے پروفیشن، اور اس کی طرف پھر دل مائل ہوا۔ پھر بیچ میں تھوڑے عرصے کے لیے باہر جانے کا موقع ملا ایجوکیشن کے لیے، لیکن وہاں میرا دل نہیں لگا، میں 3-4 مہینے بعد ہی چھوڑ کے واپس آ گیا، اور پھر آگے نیشنل کالج آف آرٹس میں ایڈمیشن لیا، اینڈ وہاں سے الحمدللہ گریجویٹڈ ایز این آرکیٹیکٹ ان 2001۔ لیکن 98 میں اللہ پاک نے اپنا دفتر بنانے کا موقع دیا۔ میرے دل میں یہ خواہش اور تڑپ ہوتی تھی کہ ایک تو مطلب اگر پیسے کی فراوانی یا بزنس اس طرح کا ڈیولپ کریں جو اپنی ضروریات زندگی بھی بندہ پوری کر سکے، پیرنٹس کو بینگ اے سول سرونٹ کوئی غلط انکم آمدن نہ کہیں سے انڈیوس کرنی پڑے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ دینے والی پوزیشن میں ہوں کاروباری حوالے سے تو پھر آپ کوئی نہ کوئی نیک مقصد جو ہے اس کے حصول کے لیے بھی اچھا رول پلے کر سکتے۔ تو پھر آپ نے جو آپ کا بزنس کا جو کہہ سکتے ہیں کہ عروج کیا لیں، وہ تو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ وابستہ ہو گیا؟ جی الحمدللہ، چونکہ آرکیٹیکٹس وابستہ ہی ریئل اسٹیٹ سے ہوتے ہیں، تو 1998 میں جس وقت آفس کا آغاز کیا، حالانکہ اس وقت میں نیشنل کالج آف آرٹس کے 2nd ایئر میں تھا اور ایجوکیشن جاری تھی، تو ساتھ ساتھ ہم نے ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن لوگوں کو کر کے دینا شروع کر دیا ایٹ اے کاسٹ، جس پہ سینئر آرکیٹیکٹ صرف ڈیزائن کر کے دیتے تھے، تو ہم لوگوں کو کنسٹرکشن بھی کروا دیتے تھے۔ تو لوگوں کے لیے یہ ایک ڈفرینٹ سا پیکیج ہوتا تھا کہ ایک آرکیٹیکٹ ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، اور وہ خود اپنی نگرانی میں کنسٹرکشن کرا رہا ہے، اور ایماندار بھی ہے، ایمانداری ناپید ہوتی زمانے میں روٹین میں، تو وہ بڑا ایک اچھا اللہ پاک نے کمبینیشن بنا دیا۔ اور اس کے توسط سے جس وقت میں کالج سے نکلا تو میرے پاس 8-10 پروجیکٹ ہر وقت پائپ لائن میں موجود رہتے تھے، کبھی ہم فری نہیں بیٹھے، تو لگاتار وہ کام چلتا رہا۔ اور اسی پروفیشن میں اس وقت جو ایگزامپل ہم نے اپنے سامنے DHA کے علاوہ اس ملک میں دیکھی، وہ ملک ریاض صاحب کی دیکھی کہ فرام نو ویئر ہی گریو ٹو بی اے بزنس ٹائکون۔ تو ایک دل میں خیال ضرور آتا تھا کہ جو کام ملک صاحب کرتے ہیں وہ کام اگر شروع کیا جائے تو آپ نہ صرف یہ کہ فائنینشلی اپنے آپ کو بھی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں، سوسائٹی میں بہت ساروں کے لیے رزق کے جو ہے مواقع بھی پیدا کر سکتے ہیں، ایٹ دی سیم ٹائم
آپ کی کنیکٹیوٹی سوسائٹی میں اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو پازیٹیو یوٹیلائز کرنا چاہیں تو کوئی نہ کوئی خیر کا بڑا کام بھی کیا جاتا ہے.